اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل۔ ایک ان سوائی سبیل پر چھوٹے سے لفظ رہ گئے اوپر والی سطر میں، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سوم اناد ضد، گمراہ ہو گئے وہ قصداً جان بوجھ کر سیدھے راستے سے۔ دفع شبہ یعنی یہ نہیں کہ راہ حق مفقود ہو گیا تھا، گم ہو گیا تھا، نہ، جان بوجھ کر سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اب تخویف دنیاوی ہے، دنیا کا ڈراوا۔ لعنت کیے گئے فی الزبور والانجیل، زبور اور انجیل میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، لکھا ہے جن کی وجہ سے بندر بن گئے، علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر انہوں نے لعنت کی، بندر بن گئے۔ وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے لعنت کرنے کی وجہ سے، جن کی وجہ سے خنزیر بن گئے۔ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، باسببیہ اول کفر، نمبر دو کفر شدید، اور وہ حد سے بڑھتے تھے، سخت کفر، حد سے تجاوز کرتے تھے۔ نمبر سوم کفر مدید بھی تھا، لمبا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ نہیں روکتے تھے گناہ کے کام سے۔ گناہ کے نیچے لکھا ہے شرک و کفر، فعلوہ کہ خود کرتے تھے اس کو، لبئس ما کانوا یفعلون، البتہ برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ نمبر ایک کفر، اور کفر بھی تھا شدید، سخت، اور تھا بھی بڑا لمبا، او کفر 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 کفر۔ ترا کثیرہم منہم، زجر للمنافقین، ان کو ڈانٹا۔ دیکھتے ہیں میرے محبوب آپ بہت ساروں کو ان میں سے یتولون الذین کفروا، دوستیاں لگاتے ہیں کافروں سے۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، البتہ برا ہے جو آگے بھیجا واسطے ان کی جانوں نے، وہ چیز بری ہے جس کو ان کی جانوں نے آگے بھیجا۔ کون سی چیز؟ یعنی دوستی مشرکین۔ اور ثمرہ تولی، کیوں دوستی لگاتے ہیں کافروں سے؟ یتولون ان سخط اللہ علیہم، اس وجہ سے کہ ناراض ہوگی اللہ کریم ان پر، دائمی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور ثمرہ سخت، ناراضگی کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر وہ ایمان لے آتے اللہ کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کے ساتھ، جن کا ان کو دعویٰ ہے، سچا ایمان لاتے، اب تو خالی دعوے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو کچھ اتارا گیا اس نبی کی طرف یعنی تورات پر، تو مَتَّخَذُهُمْ أَوْلِيَاءَ، نہ بناتے ان مشرکین کو دلی دوست، کیونکہ منافقین اکثر یہودیوں میں سے تھے۔ اگر یہ منافق اللہ کو مانتے ہوتے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوتے، تورات کو مانتے ہوتے، تو مشرکین کو دلی دوست نہ بناتے۔ لیکن بہت سارے ان میں سے فاسقون، نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، بیان تعصب یہود و مشرکین، ضرور بھی ضرور آپ پائیں گے بہت زیادہ سخت لوگوں کا، عداوتاً عزو دشمنی کے، دشمنی کے لحاظ سے یہ بڑے سخت اور مضبوط ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ للذین آمنوا الیہودا، واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ مومنوں کے لیے سب سے زیادہ سخت دشمنی میں آپ کس کو پائیں گے؟ الیہود، یہودیوں کو۔ یہودی سب سے بڑے دشمن اور مخالف ہیں مومنوں کے۔ اور والذین اشرکوا، اور ان کو جنہوں نے شرک کیا، مشرکوں کو بھی سخت دشمن پائیں گے آپ مومنوں کا۔ لیکن وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور ضرور بھی ضرور آپ پائیں گے بہت زیادہ قریب ان کا عزو دوستی کے، للذین آمنوا، واسطے ان کے جو ایمان لے آئے۔ مومنوں کے لیے دوستی میں زیادہ قریب کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ ہیں، قالوا انا نصارى، جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں۔
عیسائی ان یہودیوں اور مشرکوں کے نسبت دوستی کے لحاظ سے مومنوں کے زیادہ قریب ہیں. کیوں؟ نیچے دو لفظ ہیں، ان کو ساتھی سمجھیں جو آگے پڑھانے کا شوق رکھتے ہیں. علت قرب فائلہ اور انہم لا یستکبرون پر لکھا ہوا ہے علت قابلہ. سامنے لکھ لیں. دین آنے کی دو شرطیں، جلدی کریں. دین آنے کی دو شرطیں. نمبر 1 علت فائلہ، سمجھانے والا ہو. نمبر 2 سننے والوں میں قبولیت کا ارادہ ہو. نمبر 2 علت قابلہ لکھا ہے، علت قابلہ. نمبر 2 علت قابلہ، سننے والوں میں قبولیت کا ارادہ ہو. بس میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ مکان بنا ہوا ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، یہ بلڈنگ. اب ایک صورت تو یہ ہے بنانے والا ہو، اس کو کہتے ہیں علت فائلہ. علت فائلہ، بنانے والا کوئی ہو. اور نمبر 2 اینٹ، گارا، سیمنٹ، بجری وغیرہ. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں بننے کی صلاحیت ہے، بننے کی صلاحیت ہے. اگر یہ بننے کی صلاحیت کو قبول نہ کرتی یہ چیزیں، اینٹیں سیمنٹ کے ساتھ آپس میں نہ جڑتی، گارے کے ساتھ اینٹیں آپس میں نہ جڑتی، مکان کیسے تیار ہوتا؟ تو اب دونوں باتیں آ رہی ہیں. دیکھیں، مومنوں کے زیادہ قریب ہیں عیسائی دوستی کے لحاظ سے. یہودی مشرک نا وہ بہت دشمن ہے. کیوں؟ علت قرب فائلہ. کیوں یہ عیسائی زیادہ قریب ہیں محبت میں مومنوں کے؟ وجہ ذالک بانہم منہم قسیسین، یہ اس وجہ سے باسببیہ کہ یقیناً ان عیسائیوں میں قسیسین علم دوست عالم ہیں، سمجھانے والے عالم موجود ہیں ان میں، علم دوست عالم. نمبر 2 رہبانن، اور تارک دنیا درویش بھی ہیں. اس وجہ سے چونکہ سمجھانے والے علماء ہیں، سمجھانے والے درویش موجود ہیں، اس وجہ سے عیسائی زیادہ قریب ہیں دوستی میں. اور نمبر 2 وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور علت قابلہ، ان کے اندر ارادہ بھی ہے اس کو قبول کرنے کا. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یقیناً وہ عیسائی نہیں آکڑ کرتے. نیچے لفظ لکھ لیں، بات قبول کر لیتے ہیں. لیکن یہ سارے عیسائی مراد ہیں؟ نہ، سارے مراد نہیں ہیں. حاشیہ پڑھو. لم یرد بہ، عبارت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح مولانا، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لم یرد، یہاں سے شروع ہوتی ہے. اب آپ ٹھیک نہ کریں تو میں تو نہیں کر کے دے سکتا سب کو. لم یرد بہ جمیع النصارى، یہ سارے عیسائیوں کا ارادہ نہیں کیا کہ سارے مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں دوستی میں، نہ. لأنہم فی عداوتہم، عبارت کیا تھی؟ ٹھیک ہی نہیں کیا آپ نے. لأنہم فی عداوتہم المسلمین کالیہود وقتلہم المسلمین، کیونکہ سارے عیسائی مراد نہیں ہیں. وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں یہودیوں کی طرح ہیں، مسلمانوں کو قتل کرنے میں یہودیوں کی طرح ہیں عیسائی، اور ان کے شہروں کو ویران کرنے میں عیسائیوں کی طرح یہودیوں کی طرح ہیں. مساجد کو ویران کرنے میں احراق مصائفہم، اور ان کے قرآن پاک کو جلانے میں یہودیوں کی طرح ہیں. بلا کرامت لہم، تمام عیسائیوں کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں. نا، بلیل آیا تو دیکھو تو صحیح، بلیل آیا تو فی من اسلم منہم، بلکہ آیا تو ان کے متعلق ہے جو عیسائیوں میں سے اسلام لا چکے تھے. مصر النجاشی، نجاشی کی طرح جو اس کے ساتھی تھے وہ مراد ہیں.
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ دلیل عدم کبر، ان کے اندر کوئی بڑائی اور بڑائی نہیں، ان میں کوئی بڑائی اور تکبر نہیں، بشارت۔ اور جب سنتے ہیں ما انزل الی الرسول، وہ قرآن جو اتارا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ترا اعینہم تفیض من الدم، بہتی ہیں آنکھیں ان کی، دیکھتا ہے تو ان کی آنکھوں کو ترا، دیکھتا ہے تو ان کی آنکھوں کو تفیض من الدم، بہتی ہیں آنسوں کی وجہ سے۔ ورنہ عجیب بات ہے، ترا پر لکھا ہوا ہے اثر قلبی، اور الفاظ آیت کے کیا ہیں؟ آنکھیں بہتی ہیں۔ ایک بات تو آپ کو یہ عرض کرنی ہے کہ آنکھیں نہیں بہتی، آنسو بہتے ہیں۔ بہتے کیا ہیں؟ اللہ کہتے ہیں آنکھیں بہتی، یہ آنکھ نکل کر بہ گئی، واہ بھائی واہ، آنسو بہتے ہیں۔ اوپر لکھ لو تفیض من الدم پر، مراد آنسوں کی کثرت، مراد آنسوں کی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات آپ ترا پر دیکھیں، لکھا ہوا ہے اثر قلبی، دل پر اثر۔ یہ بہنا آنسوں کا ہے، اور دل کا اثر کہاں سے نکل آیا؟ سامنے جملہ لکھیں، دل نرم ہوا تو آنسو آ گئے، دل نرم ہوا تو آنسو آ گئے، یہ مطلب ہے۔ کیوں؟ مما عرفوا من الحق، وجہ بکا، کیوں روتے ہیں؟ ورنہ کوئی سوال کرے آپ پر کہ آنکھیں بہتی ہیں، آنکھیں نہیں کہا کرتی، آنسو بہتے ہوتے ہیں۔ وجہ بکا کیوں روتے؟ مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ پہچان چکے ہیں حق کو۔ یقولون، تصور قولی زبان کا اثر، کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، بس تو لکھ دے ہم کو ماننے والوں کے ساتھ۔ شاہدین کا معنی ماننے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، رفع مانع، رفع مانع، سامنے رفع مانع کی بالکل حاشیے پر لفظ لکھیں، ہم ایمان قبول نہ کریں اور اللہ گناہ بھی معاف کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم ایمان بھی قبول نہ کریں اور اللہ گناہ بھی معاف کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ رفع معنی کا آپ کو مطلب لکھوا دیا۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور کون سا عذر ہے واسطے ہمارے کہ ہم نہیں مانے اللہ کے ساتھ۔ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور اس کے ساتھ جو آ گیا ہمارے پاس حق میں سے بواسطے نبی۔ کیوں ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں؟ کیوں قرآن پر ایمان نہ لائیں جو نبی کے واسطے سے ہمارے پاس آ چکا ہے؟ وَنَتْمَ، اور پھر ہم امید رکھیں کہ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، کہ داخل کرے گا ہم کو ہمارا رب نیک بخت لوگوں کے ساتھ۔ ایمان اللہ پر نہ لائیں، قرآن پر نہ لائیں اور امید یہ ہو کہ اللہ نیک بختوں کے ساتھ داخل کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، قبولیت دعا، پس عطا کیا اللہ کریم نے ان کو، اصابہم، عطا کیا اللہ کریم نے ان کو، بما قالوا، اس وجہ سے جو کچھ انہوں نے کہا ہے۔ خالی کہنے سے نہیں عطا ہوتا، نیچے لکھے مال اعتقاد، عقیدہ بھی یہی رکھا، زبان سے بھی یہی کہا۔ اللہ نے کیا عطا کی؟ جنات، باغات، جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے یا محلات کے نیچے نہریں۔ ثمرہ کفر، ثمرہ کفر، اندازہ لگو، ثمرہ ایمان، جنات پر دو، فیہا پر دو، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں۔ لفظ ٹھیک کیا ہے؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ بدلہ اخلاص سے نیکی کرنے والوں کا۔ تخفیف اخروی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور بالخصوص جھٹلایا ہماری روزے والی آیات کو۔ اولئک، کون سی آیات؟ توحید لکھے نا، توحید لکھے نا۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جہنمی۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا. نفی شرک فعلی پہلے آ رہا ہے. میں بھول گیا دوسرا حصہ شروع ہو چکا تھا. نفی شرک فی تصرف کا بیان ہو گیا. اب نفی شرک فعلی کا بیان ہے. دوسرا حصہ شروع ہو چکا تھا. مجھ سے الفاظ میں غلطی ہو گئی. یہ دوسرا حصہ شروع ہے. نفی شرک فی تصرف کا بیان پہلے. اب نفی شرک فعلی کا مضمون. اے ایمان والو لا تحرموا نہ حرام سمجھو. نہیں لکھا نہیں لکھا. نہ حرام سمجھو. بیان تحریمات غیر اللہ. جو لوگوں نے چیزیں حرام کی ہیں نا، قبرستان کی لکڑی نہیں توڑنی، حسن ابدال کی مچھلیاں نہیں کھانی، زندہ ولی کندھاری. نہ حرام سمجھو طیبات ما احل اللہ لکم. پاکیزہ چیزیں وہ جو حلال کی اللہ کریم نے واسطے تمہارے. جو چیزیں اللہ نے حلال کی ان کو حرام نہ سمجھو. ولا تعتدوا. اور نہ حد سے بڑھو حدود شرعیہ سے. دربارہ تحریم و تحلیل، حرام اور حلال کرنے کے معاملے میں حدود شریعہ سے آگے نہ بڑھ. حلال کو حرام کہنا قسم ہے. نمبر 3، حلال کے ساتھ ثواب کی نیت سے حرام کا معاملہ کرنا بدعت ہے. نمبر 4، بطور علاج کسی حلال سے حرام کا معاملہ کرنا جائز ہے. مولانا میر معاویہ، زندگی بھر یہ حاشیہ کام آئے گا. آپ کو قدر نہیں نا. مولانا گوجرانوالا پڑھو کیا لکھوایا. اعتقاداً حلال کو حرام کہنا کفر ہے. نمبر 2، قولاً حلال کو حرام کہنا قسم ہے. نمبر 3، حلال کے ساتھ ثواب کی نیت سے حرام کا معاملہ کرنا اور بطور علاج کسی حلال سے نہ. ڈاکٹر نے کہا تمہیں بخار ہے، 1 ہفتہ روٹی نہیں کھانی. اب ہم نے 1 ہفتہ روٹی چھوڑ دی تو یہ ہم کافر ہو گئے یا بدعتی ہو گئے یا قسم ہو گئی نا. بطور علاج کسی حلال سے حرام کا معاملہ کرنا. جیسے حرام نہیں کھایا جاتا، ہفتہ ہم نے روٹی چھوڑ دی. یہ اب شوگر حرام ہے تو بطور علاج چھوڑ دینا چپ کر گئے. بلڈ پریشر والے نمک نہ کھاؤ، نمک حرام ہے. بطور علاج چھوڑ دینا جائز ہے. آؤ جی. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. اور کھاؤ تم ان چیزوں میں سے جو دی ہیں تم کو اللہ کریم نے، در حالے کہ وہ حلالًا حلال ہوں، پاک ہوں. قبرستان کی لکڑی نہیں توڑنی. اللہ کہتے ہیں نہیں کھاؤ اس کو. ہم لکڑی کھا سکتے ہیں. نیچے لکھا ہے کلو یعنی برتو، استعمال کرو. اب تو آسان لفظ ہو گیا برتوں کی جگہ. اس جو کھانے کی چیز ہے وہ کھاؤ، جو استعمال کی ہے وہ استعمال کرو. پہلی شان حلالن، در حالے کہ وہ حلال ہو. نمبر 2 طیباً، پاک ہو. حلال کیا ہو؟ حرمت نہ ہو. شریعت میں اس کی حرمت. اب بکری ہے حلال ہے، شریعت میں اس کو حرام تو نہیں قرار دیا گیا، لیکن لکھو طیباً، غیر کا حق متعلق نہ ہو. غیر کا حق متعلق نہ ہو. بکری ہے کھڑی ہے تو حلال، لیکن ہے پرائی.
حضرت جملہ سناؤ، یمین اللہ کو کس کو کہتے ہیں؟ امر ماضی پر جھوٹی قسم اٹھانا لیکن لا علمی میں اور بغیر ارادے کے۔ سناؤ بھائی تم کل سرگو دے گئے تھے، اللہ کی قسم میں تو نہیں کیا تھا، حالانکہ یاد نہیں رہا، بھول گیا بندہ۔ بھول کر بندہ اگر زمانے ماضی پر کوئی قسم اٹھا لے، لا علمی میں اس پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، بھول جو گیا لا علمی میں۔ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن مؤاخذہ کرے گا تمہارا اللہ بما پابند علی ان قسموں پر کہ مضبوط کیا تم نے قسموں کو، مؤاخذہ کرے گا تمہارا اللہ کریم اس پر جو تم نے گرہ باندھی ہے قسموں کی، مضبوط کیا قسموں کو آئندہ واقعات پر۔ سامنے لکھ لو یمین منعقدہ، عقد تم سے یمین منعقدہ۔ آئندہ زمانے میں کوئی کام کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھانا، یمین منعقدہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں خوشاب نہیں چاہوں گا، یہ اللہ کی قسم میں کل فلاں کام کروں گا، کوئی کام کرنے یا نہ کرنے پر آئندہ زمانے میں قسم اٹھانا، یہ ہے یمین منعقدہ۔ ہونا اب سامنے جملہ اور بھی لکھ لو، کیا کروں؟ لیکن یؤاخذکم کا اگر قسم اٹھائی کہ فلاں جانور مجھ پر حرام ہے، اس پر سواری نہیں کروں گا، یا اس کا دودھ استعمال نہیں کروں گا، تو ایسی قسم توڑ ڈالو۔ مولانا فال رب سمجھ آ گیا ہونا کیا قسم اٹھائی؟ مولانا کیا قسم اٹھائی؟ استعمال نہیں، بری مثال ہے، تو ایسی قسم توڑ ڈالو۔ اب کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَةُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، سورت اول اختیاری یہ کر سکتے ہو، کیسے؟ بس کفارہ اس کا کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو۔ مساکین کے نیچے لکھ لو، کھانے کھلانے کے نیچے 2 وقت صبح اور شام، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے صبح اور شام۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، درمیانے میں سے جو کھلاتے ہو تم اپنے گھر والوں کو، درمیانی قسم کا کھانا 2 ٹائم کھلاؤ۔ او کسوتہم، یا دوسری صورت یا کپڑے پہنانا ان 10 مسکینوں کو، او تحریر رقبہ، یا آزاد کرنا ایک غلام کا، غلام لوڈی آزاد کر دو۔ اب ان 3 صورتوں میں سے جو بھی اختیار کرو تمہاری مرضی۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو بندہ نہ پائے ان تینوں میں سے کسی ایک کو، نہ کھانا کھلانے کی طاقت، نہ کپڑے پہنانے کی طاقت، نہ غلام آزاد کرنے کی طاقت، تو پھر فَصِيَامُ شَهْرٍ غیر اختیاری۔ اب پھر اختیار کوئی نہیں، اب چوتھی بات تو کرنی ہے۔ کیسے؟ اب روزے رکھنا ہے 3 دن لگاتار 3 روزے رکھے، قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، اشکال آ رہا ہے، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا۔ اذا حلفتم، جب تم قسمیں اٹھاؤ، قسم اٹھانے سے تو کفارہ نہیں آتا، نیچے لکھا ہے اور توڑ دو۔ کیا لکھا ہے؟ اور توڑ دو، ہونا اشکال ہی نہیں سمجھا۔ اللہ نے فرمایا یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسمیں اٹھاؤ، اٹھانے سے تو کفارہ نہیں آتا، قسمیں اٹھاؤ اور توڑ دو پھر یہ کفارہ ہے۔ وَافَضُوا أَيْمَانَكُمْ، اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی۔ کیا معنی قسموں کی حفاظت کرنا؟ یعنی جتنا ہو سکے قسم نہ اٹھاؤ۔ از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، از حضرت لکھ لو رحمت اللہ علیہ، کذالک اسی طرح واضح کرتے اللہ کریم تمہارے لیے آیات ہی اپنے احکامات کو۔ کیوں حکمت تبیین کیوں واضح کرتے ہیں؟ تاکہ تم تشکرون، شکر کرو، رعایت مسالے کا۔ کتنے اللہ نے تمہاری فائدوں کی رعایت رکھی۔
یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. ربط مولانا اوپر لکھ لو، بالکل اوپر، یا آمنو کے اوپر. نیازات غیر اللہ اسی طرح حرام ہیں جس طرح شراب و جوا. نیازات غیر اللہ اس طرح حرام ہیں جس طرح شراب و جوا. میں نے سورت کے شروع میں عرض کیا تھا، آپ کو بات یاد نہیں رہی، میری کیا غلطی ہے اس میں، کہ بیان کرنا تھا ما احل لغیر اللہ بہ، غیر اللہ کے نام کے نظر و نیاز حرام ہے. اس کے ساتھ کچھ اور محرمات بھی بیان کر دیے تھے، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے. تو قرآن کا انداز ہے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کی حرمت بیان کرنی ہو تو کچھ اور حرام بھی اللہ تقویت کے لیے ساتھ بیان کر دیتا ہے. جیسے یہاں پر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام ہے، یہ مسئلہ بیان کرنا تھا. طاقت کے لیے، تقویت کے لیے شراب اور جوئے کی حرمت بھی ساتھ بیان کر دی. اے ایمان والو، نیازات غیر اللہ کا بیان یہ آگے آ رہا ہے والانصاب میں. اے ایمان والو، انما الخمر، پکی بات ہے شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب نشان ہائے معبودان باطل، جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے وہ، والانصاب اور تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا. انصاب پر لکھ لو یعنی ان کے نام پر نیاز. انصاب یعنی ان کے نام پر نیاز. جو لوگ غیر اللہ کی پرستش گاہ پر دیتے ہیں. ازلام میں نے سورت کے شروع میں عرض کیا تھا، بدھ کے ہاتھ میں تیر ہوتے تھے، جو کام کرنا چاہتے تھے تیر نکالتے تھے، تیر نکل آتا افعل یہ کر، ہاں اب بابے کی جو ہے نا مدد میرے ساتھ ہوگی. تیر نکلتا لا تفعل نہ کر، ہاں نہ اب نہیں کرتا، بابا امداد نہیں کرے گا میری. تو یہ والازلام. یا 10 بندے مل کر 1000 روپیہ جمع کرتے، 10,000 ہو گیا، اونٹنی خرید لی، اس کو ذبح کیا، 10 حصے بنائے، پورا اندازی کی، جس کے نام کا نکلا سارے حصے اس کو دے دیے. یہ بھی حرام. رجسن، یہ گندی باتیں ہیں، من عمل شیطان. رجس کا کیا معنی کیا؟ گندی باتیں ہیں شیطان کے کام میں سے. فاجتنبوہ، تم اس سے بچو، ثمرہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. بڑے علماء کے لیے لفظ کہتا ہوں خمر پر، فیہ تزہیع العقل. عربی والے عربی میں لکھے، اردو والوں کے لیے اردو میں جملہ کہتا ہوں. اس میں عقل کا زیان ہے، عقل کو ضائع کرنا ہے. شراب پی کر بندہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، پھر پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں. میسر، اس میں لکھو مال کا نقصان، فیہ تزہیع المال. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. ضرر دنیاوی پکی بات ہے، چاہتا ہے شیطان، ارادہ کرتا ہے کہ واقع کرے تمہارے درمیان دشمنی برتاؤ میں، والبغضاء اور بغض دلوں میں، فی الخمر والمیسر شراب میں اور جوئے میں. ضرر دنیاوی یہ تو تھا. اللہ شیطان تمہارے درمیان دشمنی اور دلوں میں بغض ڈالنا چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے، وَيَصُدَّكُمْ ضرر اخروی، اور تاکہ روک دے تم کو. چاہتا ہے شیطان یہ کہ روک دے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، استفہام طلبی، سوالیہ انداز ایک چیز مانگنے کے لیے. کیا ہو تم رکنے والے؟ یعنی رک جاؤ، یعنی پیچھے 4 حرام چیزیں بیان کی. شراب، جوا، غیر اللہ کے دربار پر جو نظر نیاز ہوتی ہے انصاف، وہ تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا 4. آگے 2 کا ذکر کیا، شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے اندر دشمن بغض ڈالنا چاہتا ہے. چیزیں 4 تھیں اور وجہ 2 کی بیان کی. سامنے جملہ لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے اس کو دیکھیں. کیونکہ انصاب و ازلام کی علت نفی شرک فعلی اور نفی شرک تصرف سے ظاہر معلوم ہو رہی تھی. کیا مطلب؟ یہ جو درباروں پر جا کر ذبح کرتے ہیں لوگ انصاب، وہ ہو گیا شرک فعلی. اور میں نے عرض کیا ہے بتوں کے ہاتھ میں تیر ہوتے تھے، یہ کام کر یہ کام نہ کر، ہاں بابے کی امداد ساتھ ہوگی نا، تو یہ ہے شرک فی تصرف. اب پڑھو، کیونکہ انصاب و ازلام کی علت شرک فعلی کس سے تعلق ہو گیا؟ انصاب سے. اور شرک تصرف کس سے تعلق ہو گیا؟ ازلام سے. تو یہ تو زہر معلوم ہو رہی تھی، اس لیے اس کو بیان نہیں کیا گیا.
اور خمر میسر کی علت بیان کی گئی ہے. ان کی علت تو ظاہر تھی، انصاب شرک فعلی ہے، ازلام شرک فی تصرف ہے. چونکہ ان کی علت ظاہر تھی اس لیے ان کو بیان نہیں کیا، شراب اور جوئے کی وجہ بیان کر دی. شیطان تمہیں اللہ کی یاد اور ذکر سے روکنا چاہتا ہے، تمہیں دشمنی اور پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اصول فوض اول امر بے امتصال بے جمیع حکام. عنوان لکھو جی سامنے بالکل حاشیے پر، اوپر نیچے نہیں لکھنا، اطیعو کے اوپر ساتھ. امر بے امتصال، مثال سے امتصال، بے جمیع احکام، تمام احکام پر عمل کرنے کا حکم. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فی جمیع الاحکام، سارے احکام میں. وہاں ضرور اور بچتے رہو، یہ تیسرا کامیابی کا اصول، بچتے رہو مخالفت احکام سے. پس اگر تم منہ موڑ لو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے انما پکی بات ہے ہمارے رسول کے ذمہ ہے البلاغ المبین، پہنچا دینا صرف صاف صاف، اور وہ بخوبی پورا کر چکے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سارے ساتھی اگر دوسرا حاشیہ نہیں پڑھیں گے میں ناراض ہو جاؤں گا. نمبر 2 حاشیہ، لیکن حوصلے سے. شبہ یہ تھا کہ پہلے صحابہ کرام شراب پیتے تھے اور وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کو بھی عذاب ہوگا. تو اللہ نے جواب دیا نہ، شراب حرام ہونے سے پہلے جو پیتے رہے کوئی گناہ نہیں ہے. کیسے؟ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جواب سوال مقدر سوال لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، جو پہلے پیتے رہے فوت ہو گئے کیا بنے گا؟ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لے اور عمل کی انہوں نے جناح، کوئی گناہ ان پر کوئی گناہ نہیں. فیما طعموا اذا متقوا، بیچ اس چیز کے جو انہوں نے چکھی. اذا متقوا قلم ہاتھ میں، اب یہ اتقوا آ رہا ہے، میں فرق کروں گا معنی میں. اذا متقوا ما زیدہ، وہاں پر لکھو زیدہ. اذا متقوا کوئی گناہ نہیں ہے. اذا متقوا جب وہ شرک سے بچے، شرک سے بچے، یہ ہے درجہ اولا، شرک سے بچے. اب اتقوا کی دلیل کیا ہے؟ آمنو، اور ایمان قبول کر لیا. ایمان قبول، یہ ہے اتقوا کی دلیل. شرک سے بچے یعنی ایمان قبول کر لیا، ڈرے ایمان قبول کر لیا اور عمل کیے نیک. خیال مانے پر مولانا بڑے علماء سنت تقوا، پھر پکے رہے شرک چھوڑنے پر. نیچے کیا لکھا ہے؟ درجہ ثانیہ ثبات علی ترک شرک، شرک چھوڑنے پر پکے رہے. وآمنو، اور ایمان پر پکے رہے. پہلے آمنو کا معنی کیا تھا؟ ایمان قبول کیا. دوسرے آمنو کا معنی ایمان پر پکے رہے. آگیا تیسرا اتقوا ثم اتقوا، پھر کامل متقی بن گئے. تیسرے اتقوا کا کیا معنی؟ پہلے اتقوا کا معنی مجھے کون سا تھی سنائے گا؟ اس سے بچے. دوسرے اتقوا کا کیا معنی؟ شرک چھوڑنے پر. اور تیسری اتقوا کا معنی تیسرا درجہ ہے یہ، یعنی احسان. حدیث پاک میں آیا کما جاء فی الحدیث ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. بخاری شریف کے لفظ ہیں، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو نہیں دیکھ رہا، وہ تو دیکھ رہا ہے. وَآسَنُوا، اور اخلاص سے انہوں نے کیا کہ ثمرہ احسان. اللہ کریم پیار کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، اعادہ تحریمات اللہ. سامنے حاشیہ لکھو جی. تحریمات اللہ دو قسم، نمبر 1 زمانی، نمبر 2 مکانی. لکھو جی زمانی. اب زمانی کیا ہوتے ہیں وہ لکھواتا ہوں. زمانی، احرام باندھا تو خوشبو لگانا، سلا ہوا کپڑا پہننا،
جوتا شکار کرنا حرام ہے۔ نمبر 2 مکان لکھو جی، حدود حرم میں شکار کرنا احرام کی حالت ہو یا نہ۔ اب یہ دونوں باتیں آ رہی ہیں، دونوں حل کریں گے۔ آیات کو دیکھنا، میں نے حاشیہ آپ کو لکھوا دیا۔ اے ایمان والو لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، اے ایمان والو ضرور امتحان کرے گا اللہ کریم تمہارا ساتھ تھوڑی سی چیز کے شکار میں سے، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، پہنچیں گے اس شکار کو، صید پر لکھو دو، تَنَالُهُ پر دو، پہنچیں گے اس شکار کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے۔ تم ہاتھ کے ساتھ شکار پکڑ سکو گے، نیزہ مار کر شکار کر سکو گے۔ کیوں؟ نیچے لکھا ہے بوجہ ان کے دور نہ بھاگنے کے، بوجہ ان کے قریب کھڑا ہے ہرن۔ کیوں؟ امتحان ہوگا۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ ظاہر کرے اللہ۔ سورۃ العنکبوت بھول گئی، فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ضرور ظاہر کرے گا اللہ سچوں کو، ظاہر کرے گا جھوٹوں کو۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ إِلَّا تَفْصِيلِ، سورت کی بالکل ابتدائی آیات دیکھیں۔ یہ اوفو بالعقود احلت لکم، وعدے پورے کرو جانور حلال ہیں۔ چلتے چلتے ان اللہ یحکم ما یرید، علت اجمالی، حاکمانہ علت، اللہ کریم فیصلہ کرتے ہیں جو خود چاہتا ہے، میں جس کو چاہوں حلال کہوں، جس کو چاہوں حرام۔ اب دیکھو وہاں پر لکھا ہوا ہے لفظ ان اللہ یحکم پر علت اجمالی، اب یہاں آ گئی علت تفصیلی۔ کیوں شکار نہیں کرنا؟ یہ امتحان ہے تمہارا۔ وجہ لکھا ہے ما قبل میں ان اللہ یحکم ما یرید، علت اجمالی تھی، اب تفصیل آ گئی۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ ظاہر کرے اللہ کریم کس کو؟ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اس بندے کو جو ڈرتے اللہ سے بن دیکھے۔ کون بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے؟ شکار سامنے لیکن نہیں کر رہا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو بندہ حد سے بڑھے گا اس تحریم کے بعد، میں نے تو منع کر دیا کہ شکار تم نے نہیں کرنا، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جو بندہ حد سے بڑھے گا اس تحریم کے بعد، بس واسطے اس کے عذاب ہوگا دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے آقا تحریمات اللہ، پھر دوبارہ دہرایا ان چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ ورنہ مقام تو ہے بڑا مشکل، اب میں نہ لکھواؤں تو لطف نہیں آتا، لکھواؤں تو ٹائم چاہیے۔ لکھو، ایک آدمی نے، آپ نے دورے کے بعد قرآن کھولنا نہیں، لکھوانے کا کیا فائدہ، کیا کریں؟ ایک آدمی نے، یہ لفظ نہیں لکھنے کے دورے کے بعد قرآن نہیں کھولنا، ایسا لو یہ لکھ لو، ایک آدمی نے جان بوجھ کر شکار کیا، نمبر 1 گناہ بھی، نمبر 2 کفارہ بھی۔ نمبر 2 خطاً کیا، نمبر 2 خطاً غلطی سے، خطاً خطا سے، خطاً کیا تو گناہ نہیں مگر کفارہ دینا پڑے گا۔
یہ احترام ہے حرم کا اور حالت احرام کا۔ مجھے حاشیہ سمجھا سکتے ہیں ساتھی؟ کیا سمجھا سکتے ہیں بڑے ساتھی جو پڑھانے کا شوق لے کے آئے ہیں؟ ایک آدمی نے شکار کیا جان بوجھ کر، حدود حرم کے اندر بکریاں پھر رہی ہیں، شکار بندے نے جان بوجھ کر کیا، تو اس کو کیا ہوگا؟ کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ نمبر 2، خاتان کیا، ہونا میری طرف دیکھیں، خاتان کیا کیا؟ بندے نے پتھر پھینکا، ایسے پتھر راستے میں پڑا ہے، یار یہ تو تکلیف دے رہا ہے کسی کو، اٹھا کر ادھر پھینک دو، اٹھا کر پتھر پھینکا، وہ بکری کو جا لگا۔ اب اس نے جان بوجھ کر کیا ہے؟ بکری مر گئی حدود حرم میں۔ اب جان بوجھ کر اس نے نہیں کیا، لیکن گناہ تو نہیں ہوگا؟ پڑھو تو صحیح، نہیں جان بوجھ کر جو نہیں کیا کفارہ کیوں دے؟ گناہ تو چلو نہیں ہے، کفارہ کیوں دے؟ آگے بڑھو۔ احترام ہے کس کا؟ حرم کا، اور احترام ہے حالات احرام کا۔ میری طرف دیکھیں، میں آپ کو احرام والی بات بھی عرض کر دوں۔ اسلام آباد سے ایک بندے نے احرام باندھا، اسلام آباد سے احرام باندھا، ابھی مکہ شریف نہیں پہنچا، احرام باندھ لیا ہے۔ اب اس نے پتھر اٹھا کر پھینکا، گیا راستے میں پڑا ہے، تکلیف دے رہا ہے، احرام تو باندھا ہوا اس نے اسلام آباد میں، پتھر پھینکا، وہ کسی بکری کو جا لگا، بکری مر گئی۔ اب حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، بکری مر گئی، جان بوجھ کر تو اس نے نہیں کیا، گناہ نہیں ہوگا، لیکن کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ احترام ہے احرام والی حالت کا، یہ احترام ہے احرام والی حالت کا۔ یا حدود حرم کے اندر ہم پھر رہے ہیں، اب اپنے کپڑوں میں ہیں، احرام کی حالت نہیں ہے، حدود حرم کے اندر، عرض کیا تھا آپ کو، حدود حرم کے اندر بندہ احرام کی حالت میں ہے یا بغیر احرام کے ہے، حدود حرم میں شکار کرنا منع ہے۔ اب حدود حرم میں پتھر پڑا تھا، میں نے اٹھا کر پھینک دیا، میں کسی کو یا تکلیف ہو رہی ہے، راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، وہ جا کر ہرن کو لگ گیا، ہرن مر گیا، مجھے گناہ نہیں ہوگا، لیکن کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ حدود حرم کا احترام ہے۔ دونوں باتیں سمجھ آ گئی؟ اب کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارے کا کیا طریقہ ہے؟ لکھو، لکیر لگاؤ، پہلے اس حاشیے کے نیچے لکیر لگائیں تاکہ حاشیے الگ الگ ہو جائیں۔ نمبر 1، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جزا سواری ہے، صورت سے سواری۔ مثلا ہرن مارا تو بکری دے، مثلا ہرن مارا تو، اس لفظ کو سمجھ لیں، ایک آدمی نے ہرن مار دیا حدود حرم میں یا حالت احرام میں، تو اب ہرن بکری سے ملتا جلتا ہے، اس کی شکل بکری سے ملتی جلتی ہے، وہ بھی جانور ہے، یہ بھی جانور ہے، وہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، وہ بھی گھاس کھاتا ہے، بکری بھی گھاس کھاتے، بکری دے دے اللہ کے نام پر، حدود حرم میں ذبح کرا دے، بس اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ مجھے جملہ سمجھائیں، امام شافعی کے نزدیک جزا کیا ہے؟ کیا مطلب؟ اور بات سنو، میری طرف دیکھو، باقی امام فرماتے ہیں، امام شافعی سے رحمہ اللہ وغیرہ، اگر حرم میں کبوتر مارا تو بکری دے۔ کیا مارا؟ سمجھو تو صحیح، کیا مارا؟ کبوتر بکری کی طرح ہے، وہ فرماتے ہیں کبوتر بکری کی طرح۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ کبوتر بکری کی طرح ہے؟ چپ کر گئے، کبوتر بکری کی طرح ہے، ہونا بکری کی طرح ہے۔ جتنے پرندے ہیں یہ پانی جانوروں کی طرح پیتے ہیں، جتنے پرندے ہیں نا، کبوتر پانی پیتا ہے، چونچ جب پانی میں ڈالتا ہے تو جب تک پانی پورا نہیں پی لیتا چونچ نہیں نکالتا، جانور بھی ایسے کرتے ہیں۔ چونکہ پانی پینے میں دونوں ایک جیسے ہیں تو امام شافعی سے فرماتے ہیں اگر کبوتر مارا ہے تو بکری دے اللہ کے نام پر، حدود حرم میں ذبح کی جائے۔ خیر یہ لمبی تفصیل ہے، آپ نے ساری فقہ کیا، ماہر ہدایہ، کانز
یہ ساری شرح بھی کہا ہے آپ نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے، تو میں نے ایک نمونہ عرض کر دیا. آگے لکھو جی نمبر 2، احناف کے نزدیک مثل مانوی ہے. یعنی دو تجربہ کار قیمت کا اندازہ کریں. اس قیمت کا جانور ملے تو وہ ذبح کیا جائے. ورنہ اس قیمت کی گندم خرید کر فی مسکین 2 سیر گندم دے. یا 4 سیر جاؤ. اگر پیسے نہیں تو 2 سیر گندم کے بدلے 1 روزہ رکھے. لکیر لگائیں. کیوں مولانا ندیم، قرآن مشکل ہے کہ نہیں؟ بار بار پڑھنا پڑتا ہے. پرسوں میں تلنگان دیا، سبق کے بعد ایک ساتھی ملا، اس نے دورہ پچھلے سال پڑھا ہے ہمارے پاس. میں نے کہا اب کیا کر، بس ایسے فارغ ہوں گھر میں. ایک دورے میں شرکت کی، سمجھا میں قرآن کا ماہر بن گیا. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، بڑا اچھا ہمارا وہ ساتھی ہے، بڑا دکھ ہوا. میں گھر میں ویسے فارغ ہوں، تھوڑا سنگیے، تھوڑا سنگیے، بڑا مجھے ایسے فارغ ہوں گھر میں. ایک دورہ پڑا، شریک ہوئے نا، سمجھے ہم ماہر بن گئے ہیں. میں دوبارہ حاشیہ عرض کرتا ہوں، میری طرف دیکھیں. آپ نے بتانا ہے، حاشیے کو دیکھ کر بتانا ہے. حافظوں کا مجھے پتہ ہے، چائے پی پی کر حافظ نہیں رہے. ایک آدمی نے حدود حرم میں، یا میری طرف دیکھیں بیٹا، خبر میرے دیکھو، ترے دیکھ رہا ہوں سے میرے دیکھو. جب حاشیے کو دیکھنا ہے، میں کہوں گا حاشیہ دیکھ کر بتاؤ، پہلے میری بات سن لیں. ایک آدمی نے حالت احرام میں یہاں پاکستان کے اندر کوئی ہرن مار ڈالا. جان بوجھ کر مارا تو کیا بات ہے، گناہ بھی ہے اور اگر بھول کر مار ڈالا، غلطی سے مر گیا تو اس پر گناہ نہیں ہے لیکن کفارہ ہے. اسی طرح حدود حرم کے اندر احرام باندھا ہوا ہے یا احرام سے فارغ ہو چکا ہے، ہرن مار ڈالا، جان بوجھ کر گناہ بھی ہے، کفارہ بھی ہے. اگر حدود حرم میں غلطی سے وہ مر گیا، اس سے ہرن پتھر پھینکنا چاہتا تھا جیسے میں نے مثال دی، غلطی سے اگر ہو گیا تو گناہ نہیں ہے لیکن کفارہ ہے. اب یہ بات تو ہو گئی حل. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جزا ہے سواری. سواری کا کیا مطلب ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ مثلا ہرن مارا تو ہرن کے بدلے میں بکری دے. لیکن ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک جزا سواری نہیں ہے، ہمارے نزدیک مثل مانوی ہے. مثل مانوی کا کیا مطلب؟ میری طرف دیکھ کر سمجھ لیں، پھر حاشیہ دیکھیں گے. ایک آدمی نے حالت احرام میں یا حدود حرم کے اندر ایک ہرن مار ڈالا. اب 2 دیندار بندے بٹھاؤ، ان دیندار بندوں کو کہو کہ تم اس ہرن کی قیمت کا حساب لگاؤ.
ہرن کی قیمت کا انہوں نے حساب لگایا، بھائی ہرن کی قیمت بنتی ہے 500 روپیہ. کیا بنتی ہے؟ اب ذرا سمجھنا بات کو باریک ہے، نیچے نہیں دیکھنا. 500 روپیہ انہوں نے کہا، ہم نے حساب لگایا ہے، آس پاس پوچھا ہے، ہرن کی قیمت بنتی ہے 500 جو اس بندے نے مار ڈالا، چاہے غلطی سے مارا یا جان بوجھ کر مارا. 500 روپیہ، یہ 500 روپیہ ہے جی، مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، 500 روپیہ میں نے نکالا. اب 500 روپے کا جانور ملتا نہیں. اگر 500 روپے کی بکری ملتی ہے تو بکری ذبح کرو، اور اگر 500 روپے کی بکری نہیں ملتی، انہوں نے کہا بکری تو ہے 5000 کی، ہرن کی قیمت ہے 500، 500 کی تو بکری ملتی نہیں. اب کیا کریں؟ اب 500 کی گندم خریدے اور فی مسکین 2 سیر مسکینوں کو گندم دے دے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب میرے پاس 500 روپے کی گندم ملی ہے، مثال کے طور پر 20 کلو، 20 سیر، تو کتنے مسکینوں پر تقسیم ہوگی؟ 10 پر. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، جھجک نہ کریں. 500 روپے کی بکری تو ملتی نہیں تھی کہ بکری میں ذبح کرتا. 500 روپے کی مجھے گندم مل گئی 20 کلو، 20 سیر، تو کتنے مسکینوں میں تقسیم کروں؟ فی مسکین 2 سیر دے دوں، میرا یہ کفارہ پورا. اچھا، اب میرے پاس 500 روپیہ ہی نہیں ہے. ان 2 بندوں نے حساب لگایا کہ ہرن تھا 500 کا، سمجھنا، ہرن تھا 500 کا، میرے پاس 500 روپیہ ہی نہیں ہے، میں بکری کہاں سے خریدوں؟ اگر 500 ہے، 500 کی بکری ملتی نہیں، چلو 500 روپیہ ہوتا میں گندم خرید لیتا، 500 روپیہ ہی نہیں ہے. اب حساب کرو. حساب یہ ہے کہ بھئی تیرے اوپر تو 500 روپیہ آتا ہے، ہرن 500 کا تھا، تیرے پاس 500 روپیہ ہی نہیں ہے، تو 500 روپے کی گندم ملتی تھی 20 سیر، تو 2 سیر کے حساب سے روزے رکھے گئے. پھر میں نے 20 سیر والے روزے رکھ رہے، تو روزے کتنے بنیں گے؟ 10. آیت حل ہے، آگے چلو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. کیوں بھائی اثر خان، قرآن اوکھا ہے کہ نہیں؟ قرآن بڑا مشکل ہے مولانا، اللہ کا کلام ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یادا تحریمات اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان کو حرام سمجھو. اے ایمان والو، یہ بھی میں نے آپ کو لکھوا دیا. تحریمات 2 قسم ہیں، زمانی اور مکانی. زمانی کیا ہوتے ہیں؟ احرام باندھا، خوشبو لگانا حرام ہے، سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے، بال اکھیڑنا، ناخن کاٹنا، بند جوتی پہننا وغیرہ، شکار کرنا. اور مکانی آپ کو کیا لکھوائے؟ جگہ کے اعتبار سے حدود حرم میں شکار کرنا منع ہے، چاہے حرام ہے یا نہیں ہے. آگے چلے. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، نہ قتل کرو تم شکار کو اس حالت میں کہ تم محرم ہو. حرمن بمانا محرمن، نیچے تو لکھو لالا محرمن لکھ، سوکھا لفظ ہے. اس حالت میں کہ تم محرم ہو، احرام والے. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ، اب مانے پر اور میں نے بات آپ کو سمجھا دی ہے. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، جو بندہ قتل کرے گا اس شکار کو تم میں سے، متعمدن جان بوجھ کر، تو لکھوا دیا نا، جان بوجھ کر کیا تو گناہ بھی ہے، کفارہ بھی ہے. فَجَزَاءٌ، اس کے نیچے اس کی خبر محذوف لکھی ہوئی مقدم علیہ جزاء. عبارت کیا تھی؟ ابھی میرا ساتھ تو دو. علیہ جزاء، اس بندے کے اوپر بدلہ ہے، جزا ہے. اب جزا موصوف، مثل اس کی صفت آ گئی. جزاء، اس بندے کے اوپر جزا ہے، چٹی ہے، سزا ہے، جو بھی کہو. مثل ما، مثل اس کے قتل من النعم، جو اس نے قتل کیا مویشیوں میں سے. اب اس کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے مساوی ہو باعتبار قیمت کے. مساوی ہو باعتبار قیمت، ہرن مارا ہے، اس کی قیمت 500 بنتی ہے، 500 روپے کا جو ہے بکری خرید کر، بکرا خرید کر ذبح کر دو. مثل ما قتل من النعم، اور اس کے اوپر جزا ہے مثل اس کے جو قتل کیا اس نے من النعم، مویشی میں سے، جانور میں سے. مولانا من النعم کے نیچے لکھا ہوا ہے بیان ما، مثل ما، یہ من النعم ما کا بیان ہے. مولانا اب اس کے جملے کو پورا کرو، حوصلہ کرو. یہ جہاں لکھا ہے نا بیان ما، اس کے پہلے جگہ تھوڑی سی خالی ہے، اس پر 2 لفظیں
ہمارے نزدیک، یوں لکھنا ہے، ہمارے نزدیک بیان ما یعنی اس جانور کی مثل اوپر، اب لفظ لکھو من النم کے اوپر، نزد امام شافعی رحمہ اللہ بیان ہے مثل کا، یعنی جانور۔ فیصلہ کون کرے؟ یحکم بہ ذو عدل منکم، تخمینے کا فیصلہ کرے اس کا دو انصاف والے تم میں سے۔ ہرن مار ڈالا، دو انصاف والے بندے، دینداری و تجربہ کاری والے۔ ہدین، ہدین یہ موصوف حال ہے بہی کی ضمیر سے، یحکم بہی، ہدین در حالے کے وہ ہدی ہو مثل سوری، بالغ الکعبہ پہنچنے والی کعبے کو، یا او کفارۃ طعام مساکین، مثل مانوی آ گئی ہمارے نزدیک، اس کا عطف جزا پر، علیہ جزاؤن علیہ کفارۃن، اس کے اوپر کفارہ ہے، کون سا؟ طعام مساکین، کھانا کھلانا مسکینوں کو، یہ کفارہ سے بدل ہے، وہ مبدل منہ ہے، کفارہ ہے یعنی کھانا مسکینوں کو کھلانا۔ اقل درجہ فی مسکین صدقہ فطر 2 سے، او عدل و ذالک، یا برابر اس کے فی مسکین 1 روزہ، یا برابر اس کے سیامن روزہ رکھنا فی مسکین 1 روزہ، کیوں؟ لیسو کا وبال امرہی، تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی، تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی۔ لت کفارہ، کیوں تم نے کفارہ اس پر رکھا ہے؟ تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی۔ اور اوپر لکھا ہے ایک لفظ، میں نے لکھوا تو دیا ہے لیکن آپ بھی پڑھیں، بخلاف خطا کے، غلطی سے کر بیٹھا، وہ احترام حرم ہے نہ سزا۔ غلطی سے کر بیٹھا اگر شکار، بھول کر پتھر پھینکا، بکری کو لگیا مر گئی، ہرن کو لگا پتھر مر گیا غلطی سے، تو وہ سزا نہیں ہوگی کفارہ، وہ کفارہ دینا پڑے گا، وہ احترام حرم کی وجہ سے۔ اور فاللہ سلم، اللہ نے معاف کر دیا اسے جو گزر چکا ہے۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو بندہ لوٹے گا بس انتقام لے گا اللہ کریم اس سے۔ ینتقم اللہ کے نیچے لفظ لکھیں، کفارہ کے علاوہ سزا اخروی بھی۔ دوبارہ جو یہ کرے گا نا، ایک دفعہ کر لیا، اس پر کفارہ رکھا گیا، اس نے مسکینوں کو گندم دے دی یا روزے رکھے، مثلا میں مثال دے رہا ہوں، اس قیمت کا جانور لے کر ذبح کیا، ٹھیک، لیکن دوبارہ کرے گا نا تو پھر کفارہ بھی ہوگا اور آخرت کی سزا بھی ہوگی۔ ہاں، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ کریم زبردست ہے۔ عزیز کے نیچے لکھو امکانن، ممکن تو ہے اللہ کریم بدلہ لے لے، ذو انتقام پر لکھو وقوعن، اللہ نے بدلے واقع بھی کیے ہیں، بدلے لینے والا بھی ہے۔ احل لکم صید البر وطعامہ متاعا لکم، ورنہ یہ مشکل مقام ہے، میں آپ کو اس کا حاشیہ لکھوا دیتا ہوں، قدر تو آپ پتہ نہیں کریں گے کہ نہیں، لکھ لو۔ اوپر حاشیہ، اوپر کھلا کر کے بہترین الگ کر کے مہربانی فرمائیں، صاف صاف۔ نمبر 1، ہمارے نزدیک پانی کی مخلوق میں سے تمام اقسام کی مچھلی حلال ہے۔ اور کچھ نہیں۔ نمبر 2 لکھ کر گول دائرہ بنایا کریں تاکہ بات صاف ہو، کھلی ہو۔ باقی ائمہ کے نزدیک سمندر کے
سارے جانور حلال ہیں۔ نئی سطر سے شروع کریں۔ ان کے نزدیک لفظ پہلے آیت کے دیکھ لیں، احل لکم صید البحر، ان کے نزدیک صید بمانا مصید ہے، سواد کے ساتھ مصید، مفعول کا صیغہ مصید، یعنی شکار جو بھی ہو، لکھیں جو بھی ہو، جو چیز شکار کی بس وہ حلال ہے۔ اچھا جی، اب ہم دے رہے ہیں جواب، خیال کرو، لکھیں جواب۔ ہمارے نزدیک صید بمانا استیاد ہے، توئے کے ساتھ استیاد، یعنی شکار پکڑنا، یعنی محرم کو شکار پکڑنا حرام ہے۔ اگر کوئی دوسرا پکڑ کر محرم کو کھلائے تو کھانا جائز ہے۔ اور اب اتنے تک مجھے حاشیہ سنا دو، پھر میں آگے لکھواتا ہوں۔ حوصلے سے حوصلے سے حوصلے سے، آرام سے تسلی سے۔ ہمارے نزدیک کیا چیز حلال ہے؟ سمندر اور پانی کی جتنی قسمیں بھی ہیں، مچھلی کی ساری قسمیں حلال ہیں۔ اچھا، نمبر 2، باقی ائمہ کے نزدیک سمندر کی جتنی چیزیں بھی ہیں ساری کی ساری حلال ہیں، جو بھی ہیں۔ مولانا جو سمندر میں کتا ہوتا ہے وہ کتا بھی حلال ہے ان کے نزدیک، سمندر کا خنزیر بھی حلال ہے، حتیٰ کہ سمندری انسان بھی حلال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں مزید آگے بڑی تفصیلات ہیں، ہم نے فقہ میں پڑھی ہوئی ہیں، خلاصہ سنا دیا، آگے چلو۔ ان کے نزدیک صید بمانا مصید شکار حلال ہے تمہارے لیے، شکار جو بھی شکار کرو جو بھی ہے۔ اچھا، اور ہمارے نزدیک صید بمانا اصطیاد، شکار کرنا حرام ہے۔ اگر ایک بندہ محرم ہے، دوسرے بندے نے شکار پکڑا اور ذبح کر کے اس کو کھلایا تو کھانا حرام نہیں ہے۔ اتنے تک حاشیہ ہو گیا۔ اب ذرا خیال کریں، ہم جواب دینے لگے ہیں باقی ائمہ کی دلیل کا۔ لکھیں جی جواب۔ اگر صید بمانا مصید ہوتا تو آگے ہے طعامہ، آگے ہے طعامہ، یہ میں لفظ ہے طعامہ، اس کا کھانا، لکھو اس کا کھانا۔ اگر سمندر کی ہر چیز حلال ہے تو آگے طعام ہو کیوں فرمایا؟ نمبر 2، آگے نمبر 2 لکھا ہے نا، بولدیرہ بنائیں۔ نمبر 2،
آگے مقابلہ ہے. حرم علیکم صید البر، آیت کو دیکھ کر لکھیں گے لفظ حرم علیکم صید البر. یعنی خشکی کا شکار پکڑنا حرام ہے. یہ بات وہی چل رہی ہے حرام والی، خیال کرنا ایسا نہ کوئی آپ کا حاشیہ دیکھے اور کہے خشکی شکار پکڑنا حرام ہے. یہ ما دم تم حرما، یہ حرام والی ساری بات چل رہی ہے. ایک لفظ میں نہیں لکھوا سکتا. کیا کہا؟ حرم علیکم صید البر، خشکی کا شکار پکڑنا حرام ہے. باقی ائمہ کے نزدیک یہاں بھی صید بمعنی اصطیاد ہے. یعنی محرم کو خشکی کا شکار کرنا حرام ہے. دوسرا شکار کرے تو کھانا حرام نہیں. بس اب دیکھیں میں معنی کرتا ہوں، پھر حاشیے کو ہم دہرائیں گے. اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ. تتمہ تحریمات اللہ، جو چیزیں اللہ نے حرام کی حرام سمجھو. اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، حلال کیا گیا ہے واسطے تمہارے صید البحر، شکار پکڑنا سمندر کا. شکار کرنا، پکڑنا، اصطیاد کا معنی. نیچے لکھا ہے اخذو صید البحر، لکھا ہے نا اخذو، یعنی اصطیاد شکار پکڑنا دریا کا حلال ہے. وطعام، اور اس کا کھانا، متاعا لکم، نفع ہے واسطے تمہارے، وللسیارہ، اور واسطے قافلے کے. باعتبار توشہ بنانے کے، جو سمندر میں سفر کیا کرتے تھے وہ مچھلیاں لے کر ان کو خشک کر لیتے تھے، زاد راہ بنا کر آگے چلا کرتے تھے. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر پکڑنا شکار خشکی کا. پکڑنا محرم کے لیے حرام ہے، پکڑنا. دوسرا پکڑ کر کھلائے تو کھانا حرام نہیں. کتنے تک؟ ما دمتم حرما، جتنے تک رہو تم حالت احرام میں. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس کا عمل، اور ڈرو اللہ کریم سے مقتدی ہو اللہ، اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. مولانا ان کے نزدیک صید البحر صید بمعنی مسید، اور ہمارے نزدیک صید بمعنی اصطیاد. حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے پکڑنا سمندر کے شکار کا، پکڑنا. کیا معنی کیا؟ پکڑنا، اور اس کا کھانا. لیکن ہم نے کہا ہم صید بمعنی مسید نہیں کریں گے، صید بمعنی اصطیاد کیوں کریں گے؟ پکڑنا. اچھا، اگر یہاں پر مسید والا معنی ہو نا، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار، مگر مچھ پکڑا، مینڈک پکڑا، کوئی سمندر میں سے سانپ پکڑا، وہ تمہارے لیے حلال ہے. آگے طعام ہو کیوں فرمایا؟ کھانا. اگر یہاں مراد یہ تھا کہ اس کو پکڑ کر کھاؤ حلال ہے، تو آگے کھانے کا ذکر کیوں ہے؟ دوسری بات یہ کہ اگلی آیت میں تم صید بمعنی اصطیاد لیتے ہو، یہاں صید بمعنی اصطیاد کیوں نہیں لیتے؟ یہ مختصر سی جو بات تھی آیت کے متعلق میں نے آپ کو بتا دی ہے.
تفصیلات تو فقہ میں بہت ہیں. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، نیازات اللہ کا بیان. بنایا اللہ کریم نے کعبے کو، کعبے پر مبدل منہ، یہ مفعول اول بھی ہے اور مبدل منہ بھی ہے. البیت الحرام بدل، بنایا اللہ کریم نے کعبے کو یعنی عزت والے گھر کو کیا بنایا؟ قیامًا للناس، موجود رہنے کا ذریعہ لوگوں کا. پیچھے لفظ پورے کرو یار. موجود رہنے کا ذریعہ، موجود رہنے کا یہ لفظ ذریعہ لوگوں کا لکھا ہے. امر دینہم و دنیاہم، دنیا اور دین کا معاملہ کعبے کی وجہ سے قائم ہے. مدارک میں ہے لفظ پڑھو نیچے. قیامت اسی سال آئے گی جب حج پر کوئی نہیں جائے گا. سبحان اللہ. قیاما للناس سببا لحیاتہم و دینہم من الحج والعمرہ. اللہ کریم نے ایک یمن سے بندہ آئے گا موٹی پٹڑیوں والا، کعبہ شریف کو وہ گرانے لگے گا، قیامت آ جائے گی، اللہ کعبے کو اٹھا لے گا. جتنے تک کعبہ ہے لوگوں کا نظام بھی چل رہا ہے، دین بھی قائم ہے، دنیا بھی قائم. والشہر الحرام، اللہ نے بنائے عزت والے مہینوں کو، والہادی قربانی والے جانور کو، والقلائد اور پٹوں کو. ذکر پٹوں کا ہے مراد پٹے والے جانور. میں نے سورت کے شروع میں کہا تھا آپ کو بات بھول گئی ہے تو میرا اس میں کیا قصور ہے کہ حاجج کا معنی جانور اور قلائد سے مراد بھی ہیں پٹے والے جانور. ذکر قلائد کا ہے، مراد قلائد والے. تو جب جانور ہادی میں آ گئے پھر قلائد کیوں کہا؟ قلائد سے مراد ہے کبیر الحیوان. دیکھو لفظ لکھا ہوگا سورت کے شروع میں، دیکھیں ولل قلائد صفحہ 224. مولانا ترنول لکھا ہوا ہے کبیر الحیوان کے نہیں لکھا ہوا؟ آپ کو ملا ہی نہیں ہے، لکھا ہوا ہے، لکھوایا تھا مجھے یاد ہے مولانا. قرآن پڑھانے کے لیے سارا قرآن ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. آگے چلو. ذالک، اس پر لکھو علت لما قابل، علت لما قابل. اللہ کریم نے کعبے کو بنایا بیت الحرام لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ. عزت والے مہینے، نیاز والے جانور. کیوں؟ وجہ ذالک اس لیے لتعلموا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے. یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ ترقی، ان اللہ پر لکھو ترقی. ان دو کی کیا تخصیص ہے آسمان و زمین کی؟ یقیناً اللہ کریم تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. علم و تخفیف اخروی، جان لو یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے جو باز نہ آئے گا. بشارت اور یقین اللہ بخشنے والا مہربان ہے جو باز آ جائے. ما علی الرسول فریضۃ الرسول، نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ مگر صرف پہنچا دینا جس کو وہ بخوبی پورا کر چکے. ترغیب اخلاص، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو زبان یا جوارے سے. جوارے کا معنی اعضاء، ہاتھ پاؤں سے جو کام کرو، آنکھوں کانوں سے جو کام کرو. وما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو دل میں. تکتمون پر لکھو مثلاً دل میں تحریم رکھی ہے، مثلاً ان چیزوں کو دل کے اندر تم نے حرام سمجھے رکھا، اللہ کو پتا ہے. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں برابر بری رسمیں والطیب اور اچھی رسمیں. معنی لکھا ہوا ہے. دوسرا سنو، الخبیث نہیں برابر تحریمات غیر اللہ والطیب اور تحریمات اللہ. دو کو دو کے ساتھ ملاؤ، تحریمات غیر اللہ تحریمات اللہ برابر نہیں. لا یستوی الخبیث نہیں برابر نیازات غیر اللہ والطیب اور نیازات اللہ. ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. فَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگر یہ حیرانگی میں ڈال دے آپ کو خبیث کی کثرت کسی حکمت کی وجہ سے. نیازات غیر اللہ زیادہ کیوں نہ ہو، تحریمات اللہ تحریمات غیر اللہ زیادہ کیوں نہ ہو، بری رسمیں زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی ولو آجم برابر نہیں ہو سکتی. اللہ سے ڈرے عقل مند ہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ثمرے تقویٰ. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا، اوپر اس کے عنوان لکھ لو نہی از موالات. نہی از سوالات، سوال سے نہی از سوالات. امور غیر ضروریہ، امور غیر ضروریہ.
غیر ضروری امور کے بارے میں سوال کرنے سے بچو. میں ایک جملہ بھی لکھواتا ہوں لیکن آپ میری طرف دیکھ کر بات سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا مسئلہ بیان فرما رہے تھے. جو امیر آدمی ہے جس کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہے, راستے میں امن ہے, جتنے وقت کے لیے جا رہا ہے گھر والوں کا خرچ ہے, اس پر حج فرض ہے. آپ نے فرمایا مالدارو امیرو تم پر حج فرض ہے. بندہ کھڑا ہو گیا, جی ہر سال. اس نے سوال کیا امیروں پر حج فرض ہے. کھڑا ہو گیا, حضرت ہر سال. آپ ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا اگر میں ہر سال کہہ دیتا ہر امیر بندے کو ہر سال حج کرنا پڑتا. جو بات میں خود نہیں بیان کرنا چاہتا تم کیوں پوچھتے ہو. ایک بندہ کھڑا ہو گیا, حضرت میرا باپ کون ہے. آپ نے بتایا. دوسرا کھڑا ہو گیا کہ میرا باپ کون ہے. اب اس کا باپ اصل وہ نہیں تھا جیسے وہ مشہور تھا. آپ خاموش ہو گئے. اللہ نے یاد نازل کی بھائی تو کیوں غیر ضروری سوال کرتے ہو میرے پیغمبر پر. اب مولانا شان نزول تو ہے وہ, اور سورت کے مضمون کے ساتھ کیا ربط ہے. حاشیہ پہلے پڑھو پھر مانا کروں گا. یعنی جب مسئلہ کے مبادی بیان ہو رہا, ابتدائی اصول توحید کے, اس وقت ان مسائل کو ان مسائل کو دریافت نہ کرنا چاہیے جو لوگوں کے دلوں میں محکم ہوتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں پکے ہوتے ہیں. کیونکہ جب ان کو قبل از وقت بیان کیا گیا تو ان کے نہ ماننے کی وجہ سے کفر میں چلے جائیں گے, جیسا کہ پہلی قوموں میں ہوا ہے. آج کل توحید کے ابتدائی اصول بیان کیے جا رہے ہوں تو شیرینی کا, شیرنی کا نہیں ہو, شیرینی کا کیا لکھا ہے. شیرنی کا سوال اندازہ لگاؤ. شیرنی کا سوال ہے. شیرینی کیا لفظ ہے. شیرینی. شیرینی. شیرنی کا سوال نہیں کرنا چاہیے, شیرینی کا. ایسی بری رسم جو موقع موتی جلدی نہیں جاتی. حاشیہ تو لکھ دیا, میرا لکھو یار. میں لکھوں طالب علم بھی تو بادشاہ ہوتے ہیں نا. یہ لفظ لکھنا ایسا نہ ہو کہ آپ ادھر رپورٹ پہنچاتے ہیں مولوی صاحب تو ہر روز جو ہے کہتا ہے بھئی یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, فلاں ٹھیک, مہربانی کرنا. ہاں لکھو جی حاشیہ میرا. لا تسلم النشیاء کا. جب نیازات غیر اللہ کی حرمت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہو, جب نیازات غیر اللہ کی حرمت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہو تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ مختلف سوال کرو تاکہ اصل مسئلہ ذہن سے نکل جائے. فرمایا جب تمہارا مطلوبہ مسئلہ بیان ہو رہا ہو تو اس وقت سوال کیا کرو. گویا ادب ذکر کیا. اب آپ بتاؤ ربط لگا کہ نہیں لگا. کیا حاشیہ لکھوایا ہے پڑھیں. جب نیازات غیر اللہ کی, غیر اللہ کے نام کی نظمیات خنزیر سے زیادہ حرام ہے, جب یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہو تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ مختلف سوال کرو تاکہ اصل مسئلہ ذہن سے. جب تمہارا مطلوبہ مسئلہ بیان ہو اس وقت وہ سوال کرنے ہیں. ادب ذکر کیا. تلگام کے ایک علاقے میں نے بیان کرنا تھا, اب بیان شروع ہے مسئلہ توحید کا. بچہ آگے رکا لے کر آیا کراس کیا, لکھا ہوا تھا سورہ مریم. حضرت آدم اور اماں حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا. میں نے کہا میں نے تو نہیں پڑھایا تھا. یہ سوال ہے, وہ اصل مسئلہ ذکر جائے.
بلوچستان، مولانا بلوچستان بیٹھے ہیں، میں بلوچستان میں بیان کر رہا تھا، ڈیرا اللہ یار میں رک بڑے لوگ ہوتے وہاں، رکا گیا بچہ آ رہا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا سوال ہوگا، بچہ چھوٹا کراس کرتے 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 سٹیج پر آیا، رک کے بنکل میں سنا تھا ساتھی کو، حضرت یہ مور کیا کھاتا ہے؟ میں نے کہا میرے گھر میں تو مور نہیں ہے، مجھے کیا پتا مور کیا چیز کھاتا ہے، اندازہ لگاؤ مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے، سوال کیا ہو رہا ہے، آؤ جی۔ یا ایھا الذین آمنوا، خلاصہ یہ کہ نیچے لفظ لکھا ہوا ہے تعمق علمی کو دور کرو۔ تعمق کیا مطلب ہے؟ تعمق کا بھول جاؤ گے، آگے لکھ لو بریکٹ میں، عمل نہ کرنا اور علتیں پوچھنا، وجوہات پوچھنا، عمل نہ کرنا، یہ بات ایسے کیوں ہے، یہ مسئلہ ایسے کیوں ہے، پھر وہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے، یہ علتیں پوچھنا۔ اے ایمان والوں نے سوال کرو ان فضول باتوں کا، ان چیزوں کا، فضول باتوں کا، ان تبدہ لکم باللہ چا، اگر ظاہر کر دی جائیں واسطے تمہارے تسوکم تمہیں بری لگیں گی، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اگر تم سوال کرو ان چیزوں کے متعلق، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، جب اتارا جا رہا ہو قرآن تو ظاہر کر دی جائیں گی واسطے تمہارے زمانے وائی میں۔ افاللہ عنا، اللہ نے معاف کر دیا ان سے گزشتہ سوالات کو، اللہ بخشنے والا اور حوصلے والا ہے۔ قد سالہا قوم من قبلکم، تاکہ سوال کیا تھا ان فضول باتوں کا ایک قوم نے جو تم سے پہلی تھی، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر ہو گئے ان کا انکار کرنے والے، یعنی احکام کی تعمیل نہ کی، واقعات سے متاثر نہ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ مولانا اس کے 3 مطلب لکھواتا ہوں، اوپر لکھو قد سالہ پر۔ نمبر 1 قوم عیسیٰ، مائدہ کا سوال، جلدی جلدی قوم عیسیٰ علیہ السلام، مائدہ کا سوال۔ نمبر 2 قوم سمود، ناقہ کا سوال، اونٹنی۔ نمبر 3 قوم موسیٰ، جہاد کے لیے امیر مقرر کرنے کا سوال۔ امیر معاویہ جمعے کی تقریر بن گئی ہے، واقعہ سنا ہوتی ہیں، مائدہ کا آگے آ رہا ہے سبق میں، وہ اور انہوں نے کہا تھا اونٹنی ہو، پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا آپ نے پڑھ لیا ہے، بلکہ نہیں، سورۃ بقرہ میں آئے گا وہ دوسرے بارے میں، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، قلم ہاتھ میں، ما جعل اللہ، تحریمات غیر اللہ، لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کر دی، وہ حرام نہیں بنایا اللہ کریم نے کوئی بحیرہ، بحیرہ پر لکھو دودھ نہ پیتے، جلدی کرو، دودھ نہ پیتے، یہ اونٹنی ہے، ہم دودھ نہیں پیئیں گے، دودھ استعمال نہیں کریں گے، بابا راضی ہوگا، چھوڑ دیتے تھے۔ ولا صائبۃ، اللہ نے صائبہ بھی نہیں بنایا۔ صائبہ کیا ہوتا تھا؟ نیچے لکھا ہے ما یدعونہ للتواغیت ولا یحمل علیہا، بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اس پر سواری نہیں کرتے تھے۔ یہ اونٹنی ہے، اس پر ہم سواری نہیں کریں گے، اونٹ ہے، سواری نہیں کریں گے اس پر۔ ولا وسیلہ، اور نہ وسیلہ اللہ نے بنایا۔ وسیلہ کا لکھ لو جملہ، بھول جاؤ گے، جو متصل 2 اونٹنیاں پیدا کرے، جو متصل 2 اونٹنیاں پیدا کرے۔ اور بات کو سمجھ لو، ایک اونٹنی کا بچہ پیدا ہوا مؤنث، پھر اگلی دفعہ اس کا بچہ پیدا ہوا مؤنث، 2 بچے اس کے مادہ پیدا ہوئے، یکے بعد دیگرے، کہتے تھے اس اونٹنی کا گوشت استعمال نہیں کریں گے، دودھ استعمال نہیں کریں گے، اس کے اوپر سواری نہیں کریں گے، اس کو کہتے تھے وسیلہ، وصل سے ملنا۔ ولا حام، اللہ کریم نے حام بھی نہیں بنایا۔ حام اس اونٹ کو کہتے تھے جو 10 اونٹنیوں سے جفتی کر چکا ہو، لکھو حام کے نیچے تیر کا نشان لگا کر، جو 10 اونٹنیوں سے جفتی کر چکا ہو۔
اب 4 باتیں آ گئی، میں پھر مانا کرتا ہوں. ما جعل اللہ من بحیرہ، نہیں بنایا اللہ کریم نے کوئی بحیرہ، دودھ نہیں پیتے تھے اس کا. ولا صاحبہ، سواری نہیں کرتے تھے، صاحبہ نہیں بنایا. ولا وسیلہ، اللہ نے وسیلے کو نہیں بنایا. وسیلہ جو متصل 2 اونٹنیوں کو جنم دے یک کے بعد دیگرے. ولا حام، اللہ نے حام بھی نہیں بنایا جو اونٹ 10 اونٹنیوں سے جفتی کر چکا ہو. کیا نہیں بنایا؟ مشروعاتن، اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ مشروعاتن، اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ مشروعاتن. پھر مجھے الفاظ دہرانے پڑ گئے، مستورات تک آواز نہیں گئی. وسیلہ کی، وسیلہ کس کو کہتے تھے؟ جو اونٹنی یک کے بعد دیگرے 2 مؤنث اونٹنیوں کو جنم دے. ایک بچہ پیدا ہوا مؤنث، کچھ عرصہ گزرا پھر حاملہ ہوئی، بچہ پیدا ہوا مؤنث. 2 مؤنث جس کے پیدا ہوئے ہیں ایک دوسرے کے بعد، کہتے تھے یہ جو ان کی ماں ہے نا، اس ماں کو دودھ استعمال نہیں کریں گے، سواری نہیں کریں گے، گوشت نہیں کریں گے، بابے کے نام پر چھوڑ دی. ولا ہم، اللہ نے ہم بھی نہیں بنایا وہ اونٹ جو 10 اونٹنیوں سے جفتی کر چکا ہو. کیا نہیں بنایا؟ مشروعاتن. کیا نہیں بنایا؟ مشروعاتن. ان کو اللہ کریم نے شریعت کے اندر کچھ بھی نہیں بنایا کہ تم ان کو حرام سمجھو. لیکن کافر لوگ یفترون علی اللہ الکذب، کھڑتے ہیں اللہ کریم پر جھوٹ کہ اللہ ان اقوال سے راضی ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر ان کے عقل سے کام نہیں لیتے. خیروں کے نام کی تحریمات دنیا ذات کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ شِكْوَا، اور جب کہا جاتا ہے وہاں سے ان کے او اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کتاب کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ. قالوا، تو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمیں کافی ہے وہ مذہب. حسبنا ما وہ مذہب ہمیں کافی ہے، پایا ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو. اولو کان آباؤہم، اوپر جو لفظ لکھا ہے نا رسول کے نیچے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، اس کو کاٹو. اب اولو کے اوپر لکھو ایتبعونہم. عبارت کیا تھی؟ اوپر والا لفظ تو غلط لکھا ہوا ہے، صحیح نہیں لکھا گیا کاتب سے. لفظ ہے ایتبعونہم، اردو ہے، اردو میں لکھیں. کیا یہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے؟ کیا یہ باپ، یہ واو سے پہلے نحویو یتبعونہم محذوف ہے. ایتبعونہم، کیا یہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے؟ ولو کان آباؤہم، جواب شکوہ ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعلمون شیئا، نہ علم رکھتے ہو کسی چیز کا. ولا یہتدون، نہ ہدایت پاتے ہو آسمانی کتاب کی. آ گئے غیر مقلد. چھوٹے شیعہ، بڑے کہتے ہیں کہ صحابہ میں ایمان نہیں تھا، چھوٹے کہتے ہیں صحابہ میں عمل نہیں تھا. 20 رکعت تراویح، یہ تو عمر کی بدعت ہے، اللہ یعص باللہ. جمعے کی دوسری اذان عثمان کی بدعت ہے، معاذ اللہ. اس انداز میں اللہ یعص باللہ. 3 طرح کے نہیں، یہ نہیں، نبی کے دور میں 3 ایک تھی، یہ حضرت عمر نے 3 کو 3 قرار دیا. سارے صحابہ خاموش رہ گئے. جو ایک لباس حضرت عمر کے وجود پر برداشت نہیں کرتے تھے، ایک چادر ملی تھی، ہمارا لباس نہیں بنتا تھا. دیہاتی نے کہا حضرت عمر تیرا کیسے بن گیا؟ حساب لباس کا دے تب تیری بات سنیں گے. بیٹے نے کھڑے ہو کر کہا میں نے اپنے حصے کی چادر والد کو دی ہے، اس لیے لباس پورا ہوا ہے. ایک لباس برداشت نہیں کرتے تھے، حضرت عمر نے دین تبدیل کر دیا. صحابہ چپ رہ گئے. اللہ یعص باللہ، صحابہ کے اعمال پر حملہ کرنے والے آ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ تم حنفی بھی تو کہتے نا ہم باپ دادا کے مذہب پر چلیں گے. آپ کو یاد ہے جو بے ایمان بندہ قرآن کی آیت کا غلط مطلب بیان کرے، جواب ساتھ موجود ہوگا، آگے پیچھے دائیں بائیں. یہ دیکھو اللہ فرماتے ہیں وَأَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، اچھا یہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے اگرچہ ان کے باپ دادا نہ جانتے ہوں کوئی چیز، بالکل ان کو علم ہی نہ ہو کسی چیز کا. وَلَا يَعْتَدُونَ، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہو، ہدایت نہ پاتے ہوں آسمانی کتاب کی. تو نہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام حنیفہ رحمہ اللہ جتنے بھی تھے یہ سارے لا یعلمون بے علم تھے، چپ کر گئے. اور یہ لا یا ہدایت پر نہیں تھے. تو اللہ فرماتا ہے
کس تقلید کو اللہ کریم نے غلط قرار دیا؟ باپ دادا کے پیچھے چلنا، جب باپ دادا لا یعلمون شیئا لا یہتدون، یہ جو ائمہ کرام تھے ساری دنیا جن کی تقلید کر رہی ہے ان مسائل میں جو منصوص نہیں ہے تو یہ لا علم تھے، یہ لا یہتدون تھے۔ جواب صاف ہے کہ نہیں ہے؟ اس تقلید سے کیا مراد ہے کہ باپ دادا بے دین ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، بندہ آنکھیں بند کر کے پیچھے چل پڑے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، بہت بڑا اشکال آ گیا، بس اسی آیت کو بیان کرتے ہیں، آگے مشکل ہے وہ انشاءاللہ زور کے بعد یہ آیت سن لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے او ایمان والو لازم پکڑو اپنی جانوں کو، لازم پکڑو علیکم انفسکم اپنی جانوں کو، بعد استبلیغ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، نہیں نقصان دے سکے گا تم کو باوجود تمہاری سائی کے وہ بندہ جو گمراہ ہو گیا، اذا اهتدیتم جب تم ہدایت پر آ گئے ہو۔ اس میں دو چیزیں، اول اصلاح خود تم، امر بالمعروف نہی عن المنکر، طرف اللہ کریم کے لوٹنا ہے تم سب کا، پس خبر دے گا تم کون کام ہوگی جو تم کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے آیت کا؟ مولانا جملہ لکھو۔ یہاں فرمایا اپنی جانوں کا فکر کرو، حالانکہ تبلیغ بھی ضروری ہے، جواب اشکال سمجھ آیا؟ کیا سمجھ آیا ہے؟ آیت میں کیا فرمایا؟ علیکم انفسکم، اپنی جانوں کا فکر کرو، کیا فرمایا؟ حالانکہ جواب صحابہ کے رشتہ دار باوجود تبلیغ کے ایمان نہ لاتے تو صحابہ پریشان ہوتے، کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ فرمایا تم نے خود ایمان قبول کر لیا اور ان کو تبلیغ بھی کر دی، تو تم پریشان نہ ہو، تم پر کوئی بوجھ نہیں۔ ورنہ حاشیہ سمجھ آیا؟ جو اچھا لکھنے والے ہیں ساتھی، حاشیہ مجھے سناؤ، میں معنی کروں آیت کا۔ اشکال کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ علیکم انفسکم، کس کا فکر کرو؟ اپنی جانوں کا، حالانکہ تبلیغ بھی ضروری ہے۔ جواب کیا ہے؟ صحابہ کرام کے رشتہ دار باوجود تبلیغ کے صحابہ پریشان ہوتے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب تم خود ایمان لا چکے ہو، خود ایمان قبول کر لیا اور تبلیغ بھی کر دی ہے، اب وہ نہ مانے تو تمہارے اوپر کوئی بوجھ، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اب مانا سنو، اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے، یعنی لا یاقلون، لا یاقلون کو تبلیغ کے بعد، لا یاقلون کو تبلیغ کے بعد، او اوپر لا یاقلون گزرا ہے، اکثر ہم لا یاقلون، عقل سے کام نہیں لیتے، لا یاقلون کو تبلیغ کے بعد عدم ہدایت پر ہم نہ کرو، کیونکہ اللہ مرجعکم، اللہ لوٹنا ہے۔ اب مانا سنو، اے ایمان والو علیکم انفسکم،
لازم پکڑو اپنی جانوں کو بعد از تبلیغ تبلیغ کر دی ہے اب اپنا فکر کرو وہ جانے اور خدا جانے لا یضرکم من ضل اذا تدیتم باوجود تمہاری سعی اور محنت کے نہیں نقصان دے سکے گا تم کو وہ بندہ جو گمراہ ہو گیا اذا تدیتم جب تم ہدایت پر آ گئے ہو اس کے گمراہ ہونے کا تمہیں نقصان نہیں اور اذا تدیتم کے نیچے لکھا اس میں دو چیزیں ہیں نمبر ایک اول اصلاح خود نمبر دو امر بالمعروف نہی عن المنکر تم نے اپنی اصلاح کر لی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کر لیا تو جو بندہ گمراہ ہو گیا تمہیں نقصان نہیں دے سکتا اب ان کو تبلیغ کر دیے اب اپنی فکر جاری رکھو وہ جانے خدا جانے اللہ مرجعکم جميعا اللہ کی طرف لوٹنا تم سب کا خبر دے گا تم کو ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے چلو جی ماشاءاللہ